الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شد وجودش رحمة للعالمين، شد وجودش رحمة للعالمین، مسجد او شد ہما روئے زمین. کہاں طاقت بشر کو مدیح مصطفیٰ ٹھہرے، کہاں طاقت بشر کو مدیح مصطفیٰ ٹھہرے، مدیح ذات پاک احمدی جب خود خدا. عشق احمد مصطفیٰ اے دل جسے حاصل نہیں، عشق احمد مصطفیٰ اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل. کوئی شخص جتنا بڑا مومن بلا سمجھے، بہت بڑا متقی کے پرہیزگار کے عالم کے مفتی کیوں نہ سنوالے، آپ کو جب تک عشق مصطفیٰ نصیب نہ ہوئے تب کچھ نصیب ہو ہی نہیں سکتا. اگر عشق مصطفیٰ کامل ہے تو سارے عبادات کامل ہیں. اگر عشق مصطفیٰ ناقص ہے، کامل نہیں، بانا عبادات جتنا پیا ہوئے، ایمان دار ودا سے لیجئے لیکن خدا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. عشق احمد مصطفیٰ اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں. محمد سر قدرت ہے، کوئی رنگ ان کی کیا جانے. محمد سر قدرت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر لم یعرف بی حقیقت غیر ربی. سرکار نے ابو بکر صدیق سے غصہ کرنا ہے، اے ابو بکر صدیق سن، میں محمد کی حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی پہچان نہیں مل سکتا. تو سرکار نے صدیق اکبر سے کوئی مسئلہ سٹے کہ مطلب کوئی شخص یہ سوچے کہ صدیق اکبر سے کو سب کنے زیادہ نبی سے کی قربت سے رفاقت سے صحبت ملی ہے. یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، بڑے قرب والے ہیں. شاید صدیق اکبر نبی سے کی حقیقت کو پہچان دے. یہ مسئلہ سرکار نے انہوں کا نام گھن کے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. حقیقت محمد کی پاک کوئی نہیں سکتا. اتنا چپ گیا ہے اللہ. بہت سامنے کرام حاضرین محفل، خوش نصیبی میں ولی کامل، شیخ کامل، سلطان الاولیاء، غوث زمان، حضور خواجہ خواجگان جد کریم خواجہ فیض محمد شاہ باری سی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی محفل چاہیے. اور ایک غوث زمان کی محفل لیے اور قلندر نے اس کی محفل لیے. میرے جج سے حضور خواجہ خواجگان خواجہ غلام یاسین شاہ باری رحمت آپ بھی یاد کی کریں. جی میں مفتی محسن صاحب بیان کرنا کہنا کہ انہیں محفل آمد داری مقصد یہ نہیں کہ آئے سے بس لنگر کھانے سے، بے شک لنگر کھانا اتنی بڑا فائدہ، لیکن صحیح معنی حاضری دا حق کا ادا تھی میں کہ ساتھ پتہ لگے کہ اتنا مشائخ کی زندگی کی میں گزری تاکہ اسامی زندگی میں گزری. یاد رکھو میرے جد کریم حضور خواجہ فیض محمد شاہ باری سے
ساری زندگی عشق مصطفیٰ کا پرچار جب سرکار دو عالم نور مجسم سیدہ نہ آوے ہا حضور دا نہ سن کے وجدانی کیفیت او تاریخ کی وے ہا آپ دنیا میں بڑے لوگ وجد کرن والے جتھے سے لیکن شاہ مالے سیدہ وجد بھی کوئی بے مثال حضرت خواجہ خواج محمود سے مہار شریف کی بالعالم شہنشاہ غریب نواز دے وقت جگر آپ فرمیدے ہم میرے دارے سے دیوانے ہم جیرے ویلے اسلامہ کو بنیو ہاں میں بغیر تمہید دے قبلہ اللہ سے ذکر دے انہیں دا وہ واقعات بیان کرنا شروع کرنا فرماوے نا میں چھوٹا ہوں دا ہم 15 سال کی عمر ہو بھی گئی کہ شاہ جمالی کریم سے قبلہ آدم سے دے اس دو حاضر تھی میں ہم جب تک محفل سماع میں حال دے اندر دربار شریف کے اندر جب تک شاہ جمالی سے نہ آئے رہا اس وقت کا سجادہ قوالی شروع نہ فرمایا کہ شاہ جمالی سے آسن کا قوالی شروع تھی وہ ایتا اوج راستانہ ہے وہ شاہ سلیمان دوسری اتھوں دے غلام ہے خواجہ فرید غلام فرید کوٹ بچھن والے بھی اتھوں دے غلام ہیں حافظ جمال اللہ ملتانی سے بھی اتھوں دے غلام ہیں آپ کو پیر مہرلی شاہ بھی غلامے دے غلام ہیں سیار شریف بھی اتھوں دے غلام ہیں لیکن جب تک حال دے اندر شاہ جمالی سے نام ہے نام میں پہلے سے معشور نبی اور وہ آپ سے میرے ہم کی نام اکھا ڈال دیتا ہم جب شاہ جمالی سے تو وجد آئے گا پھر میں دہن کے اس وقت تک جرا سجادہ نشین ہم بڑا نواب جو آمن ہاں اٹھی کے مدہ استقبال نہ کرنے میں آپ کو اولیاء اللہ کو نواب نار کیا ہے آپ کو دینا دی تار تا مجھے مستقان آل بندی ہوئی کبھر ورانا بندی ہوئی ہے لوگ دنیا دارے دنیا ترجیح نہیں دے دے لیکن میں کہ ہم خواجہ خواج محمود سے کہ وہ سجادہ نشین بھی بڑے بے نیاز کہیں واسطے نہ اٹھتے ہم آدم میں اپنے اکھا نہ دیتا ہوں جلے ویلے شاہ جمالی سے وائد فرمان رہا سجادہ نشین قبل آرم مہار بھی اٹھی کے حضور شاہ جمالی سے کان مبارک کے ہاتھ پھیر بھی اپنے سینے پہ اپنے چہرے پہ اور بڑے بڑے مشاہد چاہتے ہم کہ شاہ جمالی سے کو وائد آوے تو میں کرنے رنگ بڑھتا شاہ سے فرمایا میں اپنے کو ہے یاد ہے ایک قوال قوالی کے رضا تھا کہ ہر قوال یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ شیخ کو زور کتنا تھا آپ فرمائنا شاہ جمالی سے کو پہلے مصرے میں ذوق ہوئے قوال کو سمجھ نہ ہوئے اور روجہ مصرہ پڑے سجادہ نشین سے سمجھ کہ شاہ جمالی سے کو ذوق پہلے مصرے میں آمد وہ اشارہ کریں قوال کو سمجھ نہ ہوئے سجادہ نشین دی اس قدر خواہش ہے کہ شاہ جمالی سے وہ وجد آوے تو میں کل رب بڑھے لیکن قوال کو جو سمجھ نہ آتی ہے خواجہ صاحب خواجہ خواج سے فرمیدن کہ میں خود اٹھا کہ سجادہ نشین اٹھی کے شاہ جمالی سے نے کاندھ نال کھڑ کے وہ مصرع خود پڑھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ عالیہ شاہ جمالیہ وہ مصرع دہرائے گئے نا شاہ جمالی سے مجد جو ہے آپ کا جب وجد ہو رہا اس میں بے شمار گواہ ہیں میرے رسے کی زمین کو رکھتے پرواز کرتے لیکن میں مسترد راوی کا ذکر نہیں مسئلہ کھڑا کرنا کیونکہ جب سارے کو اعلیٰ درجے کا راوی قبل عالم سے کی اولاد حضرت خواجہ خواج سے خود شاہد ہیں اور میں آپ کا اکھا نہ دیتا ہوں زمین کو رکھتے پرواز کرنا اور میرے والد نے گرا حضرت خواجہ خواج میرے والد نے گرا شاہ خواجہ بچے شاہ جمالی سے کو سلام کرو پہلے وضو کر کے آدم کاش کی بڑی بڑی عمر ہوئے ہاں میں 15-16 سال دی عمر رہنی کاش کی میں ذرا سیانہ ہوا نے پروفیت خوش نصیب ہوئے کہ ایسے جوان دے ایسے شخصیت دے اسا محفل وسط حاضر کر انہاں نے ساری زندگی نبی سے دے عشق کا پرچار میں جو آیت پڑھی ہے سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے محبوبہ اسد کو سارے جہان میں رحمت بڑے نبی سونا اسا سارے واسطے پورے جہان واسطے ساری کائنات واسطے اللہ کی رحمت بن گئے اسا مسلمان واسطے بھی حضور رحمت ہے ایک کافر واسطے بھی حضور رحمت حضور کی رحمت حضور کا کرم صرف اپنے واسطے نہیں غیر واسطے بھی حضور کا کرم اتنا ہے حضور کافر واسطے بھی رحمت للعالمین فرمائے کرام نے
کہ مسلمان واسطے تا حضور دا رحمت ہونا واضح ہے تا کافر واسطے حضور کی برکت دیکھو مسلمان واسطے تا سرکار دی یہ رحمت بہت بڑی ہے کہ حضور دے صدقے ساتھوں ایمان دی دولت نصیب کی یہ کرم ہے کہ نہیں کیچرا ہونا کرم ہے سارے دولت ہے پاسے دولت ایمان ہے پاسے آپ حضور دے صدقے حضور دے کرم دینا ساکو اللہ تعالیٰ دی پہچان نصیب کریے ساکو ایمان نصیب ہے ساکو اسلام دی ایمان دی دولت نصیب کریے مسلمان واسطے بیان نعمت نہ صحیح یا ایک نعمت کی طرح بدی حضور کافر واسطے کی بنا فرمائے کرام مختلف اعتبارات جناب مختلف وجوہ نال بیان کرنا میں چند ایک پوائنٹ پر ذکر کرنا کہ حضور کافر واسطے کی بنا نمبر ہے فرمائے کرام سے کہ حضور کے صدقے یہ سارا جہان عذاب الہی کے معمول سبحان اللہ جب کہ کتنے انبیاء کرام کی سیرت پڑھو تاریخ پڑھو انہوں نے ساتھ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو جب وہ اپنے نبی کی نافرمانی کرن ہا دل کھامن ہا اللہ تعالیٰ انہوں نے عذاب نازل کرے قوم سمود دیکھو پڑھو قوم عاد پڑھو کئی ایسے قوماں جب رب کی نافرمانی کی جب اپنے نبی کو جھٹلایا اللہ نے ایسا عذاب نازل کیتے پتھرے دی بارش نال انہاں کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا کوئی ایسی قوماں ہیں کہ طوفان ہے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے کوئی ایسے قوم ہیں جنہوں نے جب نافرمانی کی تھی بجلی گری سارے کے سارے تباہ سے برباد ہو گئے یا سخت ہوا آئی ہے سارے کے سارے تباہ سے برباد ہو گئے لیکن قربان کی وہاں کے مصطفیٰ کی رحمت سے حضور کی رحمت کا صدقہ ہے یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں اللہ تعالیٰ دے عذاب کے محفوظ ہیں تو ظاہر سو کہ مولوی سارے اپنے گناہ کی طرح اور کافر کے سر کشا جا دیکھو گناہ میں سرکشی و برائے میں کبھی کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کڑے ہی عذاب نازل کی تھی کہ پوری قوم تباہ کی میں تو یہ دسو کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے بولی لگی بازار مول لگا کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو برداشت نہ کیا کہ میرا نبی ہوئے اور بازار کسی بولی لگے اللہ تعالیٰ نے 7 سال قحط نازل فرما دیتی ہے جب تک یوسف علیہ السلام راضی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے قحط نہیں اٹھایا آپ کو یوسف کا مقتدی ہے سارے مدرسے کا امام الانبیاء آج نبی سیدے بھی گستاخیاں جو کافر کرتے کھڑے ہیں یہ خاکے شائع ہوتے ہیں اور ہر وقت یہ لوگ رسول کی گستاخی کرتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر نبی سے رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے تو انہیں کوئی ایسا عذاب اللہ بھیجے ہاں تو قیامت تک ایک پوری تاریخ رقم جی بنے ہاں ایک عبرت پر بنے ہاں لیکن اللہ اپنے محبوب کے سب کے انہیں کافروں کو بھی عذاب نہ دے یہ قوم آدمی کو بڑے مضبوط لوگ ہیں قد عاقل لوگ ہیں اور آدھے ہیں کہ قد اللہ کا عذاب آسی اپنے نبی کو آدھے ہیں آج اللہ کا عذاب آوے اور انہوں نے احتیاطی تدابیریں بڑھایا ہیں گارہ بنا دیتا ہیں پہاڑ کے اندر اتنا عذاب آستا تھا گارہ کے اندر محفوظ ہو گیا لیکن جب اللہ کا عذاب آیا سخت آندھی گئی اور تیز ہوا انہیں گارہ میں چھوڑنا کو چھک کے باہر کر پڑی گئی اور اتنا تیز ہوا ہوتی گئی کہ تاریخ اٹھا کے دیکھو جب انہوں نے سرح پر گزرتی ہے نا انہوں نے سر پھٹ میں دھیان اور انہوں نے بھیجے لٹک کے منہ دھوتے آنے سے لیکن آپ کو مصطفیٰ رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو عذاب میں نہیں جائے نمبر 2 جب پچھلے امتاں اپنے نبی کا دل لکھے دیکھا رب کی نافرمانی کرنے دیکھا پچھلے انبیاء اپنے قوم کی خاطر نافرمان قوم واسطے بد دعا کرنے دیکھا دعائے ضرورت میں آجسا اور دعا دی جہاں میں دعائے ضرورت دلال استعمال کرسا تو وہ دعائے ضرورت کرنے دیکھا قرآن شریف اٹھا کے دیکھو فقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا جب نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں کو اٹھایا اور نافرمانی کی تھی نوح علیہ السلام کو جب غصہ آیا انہوں نے دعا ضرورت کی تھی فرمایا اے باری تعالیٰ یہ نافرمان قوم ہے یہ بے ادب قوم ہے ایسا عذاب نازل کر جو انہیں دے ٹھکانے بھی برباد ہو کہ اللہ نے اللہ اپنے نبی کی دعا رد نہیں کرے اللہ نے ایسا عذاب نازل کیے کہ پوری زمین کو تے طوفان آئے انہاں دے گھر ٹھکانے سب کچھ برباد ہو یہ تو نوح علیہ السلام کی گل ہے
ذرا اپنے نبی سے ہی سیرت سبحان اللہ ذرا رحمت للعالمین سے ہی رحمت کا دے سبحان اللہ جتنا بھی انہوں نے قوم نے کافرے نے آپ کو ستائے آپ کو دکھائے تکلیف دی دیے لیکن مجھے مصطفیٰ نے سب کچھ برداشت کی دے انہوں واسطے دعائے ذرا نہیں کرو باقی عہد دیکھو غزوہ عہد ان کے اندر سرکار کو کتنا تکلیف ہوئی آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہے زخمی تھے حتیٰ کہ در مبارک شہید تھے حتیٰ کہ اس جنگ کے اندر حضرت حمزہ سے نبی سے پیارے چچا وہ شہید ہیں حضور کتنا پیارے ہیں انہیں دا قاتل بعد مسلمان اگر تھی گیا لیکن دل نبی سے سامنے اندہا حضور فرمایا تو جب اسلام میں داخل تھے تیرے سارے گناہ کا معاف کی گئے ایمان ایسی دولت ہے جب اسلام کے اندر داخل تھی گئے انسان حضور فرمایا کہ میں ہوتے تھے میں اماں دے پیٹو آج گیا فرمایا گناہ کے تیرے سارے دھوپ گئے جنت کے تیرے واسطے واجب ہے لیکن سن میرے چچا حمزہ دا قاتل نہیں تیرے سامنے انتی میں کوئی ہوگا بھی یاد آ دے یا مہربانی کی تیرے میرے سامنے نہ بیٹھے گا یعنی ایسی تکلیف آپ کو پہنچی غزوہ احد کے موقع ہوتے جب آپ کو تکلیف پہنچی کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں بے ادب گستاخ لوگ ہیں جب تکلیف پہنچیں گے انہاں واسطے بد دعا فرماؤ گا دعائے ضرر سے فرماؤ حضور فرمایا اے میرے صحابہ سنو انی لن تبعث لعانا فانما بعثت رحمتا اے میرے صحابہ میں کنے بد دعا کرا میں بد دعا نہ تے لعنت بھیجنے واسطے نہیں آیا میں تے سراپا اللہ کی رحمت بن کے آیا تو طائف کا واقعہ ہوا جب سرکار ابتدا اسلام ہوئی اپنا ایک غلام گھن کے طائف گئے سوچ رہے مکہ کفار مکہ سردار مکہ دے سرداران مکہ دے میرے تے ایمان نہیں گھن آئے مکہ طائف دے سردار میرے تے ایمان گھن آئے میں دنیا انہاں کو تبلیغ کرا دا ایک غلام نال کن سے جب گئے انہاں ظالمہ نے نبی سے کچھ لایا اور نبی سے کو دکھایا اور ظلم کے اوپر ظلم نہیں کیتا یہ سرکار واپس آنے لگے تو انہوں نے اوباش لڑکے کو آکھیا انہوں تو تے پتھر مارو نبی سے جب واپس آ رہی ہن حضور دے قدمے دوتے آپ کو بھول کے نہیں جیتے زیادہ نازک قدم ہو آپ کو ریشم کے نہیں جیتے زیادہ نازک جسم ہو صحابی رسول فرمینا جب حضور کو سلام کی نا صحابی رسول فرمایا اللہ کی قسم ہے میں دنیا دے بڑے بڑے ریشم کی رکھن دنیا کا کوئی ریشم ایسا نہیں جینا نبی سے یہ تلے کے زیادہ نرم ہو اتنے نرم نازک تلے دوتے تو لڑکے پتھر مرنے ہیں نبی سے یہ پیر مبارک لو جاری تھی ایک دفعہ بعد سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ زندگی میں تسا اسلام کی خاطر بڑے تکلیف ہم برداشت کیتے ہیں تسا دکھ چاہتے ہیں دیکھو سارے نبی سے کتنا تکلیف ہم برداشت کیتے ہیں اصلا دین کی خاطر کیا تکلیف اللہ صاحب ذریعہ تکلیف آگے تو شکایت کرنے شکایات کے دروازے کھول دیتے ہیں لیکن سرکار نے دکھ بھی برداشت کیتے وقت بھی برداشت کیتے دین کی عظمت دی آج کہتے یا رسول اللہ سب تو مشکل ترین نہیں کہہ رہا تو سرکار نے فرمایا عائشہ جتنا بھی میرے واسطے مشکل ترین بھی ہیں سب تو زیادہ مشکل نہیں کی طائف والا ہے فرمایا عائشہ جب میں واپس آ رہی ہوں وہ آواز کر کے پتھر مرندے ہیں میں کو اتنا تکلیف رہی میں کو اتنا دکھ ہوا اور میں اتنا پریشانی کے عالم میں جہاں میں سر اونچا نہ کر سکتا فرمایا میں سر زمین دھوتے میں سر تلے ٹکا ہوا اپنے نگاہ زمین دھوتے ٹکا ہوا میں چلتا رہ گیا تھوڑا جا سفر کیتے بھی اور میری کیفیت ہے تھوڑا جا جب تبدیلی ہے یہ میں جب سر اونچا کیتے بھی آسمان سے دیکھا تو جبریل امین موجود فرشتے بھی موجود ہیں آپ کو رفت عرش ہل گیا کہ بیٹے محمد مصطفیٰ حبیب خدا دینا انہیں بچہ نے پتھر ماریا کہ جبریل امین نازل ہے آج کیتے سونا محبوبہ کہ بڑے ظالم لوگ ہیں بے ادب کے استاد ہیں باقی تکلیف دیتے ہیں صرف اجازت کی دیر ہے اجازت لے لو ایک پہاڑے کا فرشتہ تمہارے سامنے بھیج کے آیا صرف اجازت لے لو تو پہاڑے کو آپس میں ملا کے انہوں کو درمیان تباہ میں برباد کر دو حضور نے کیا اندازہ کرو تکلیف یہ ہے کہ فرمایا ساری زندگی ایک سب کو مشکل ترین میرے واسطے ہو دی اور پریشانی کے عالم میں جہان لیکن جب جبریل آ کے سونا اجازت دے انہیں تو تباہ کر دو تاری بیدمی نے گستاخی کی کرنے حضور فرمایا ہے جبریل انہیں کو تباہ کرنے سے میں کو کیا کرنا ہے جبریل گار سن اے بے وقوف تے بھولی قوم ہے میں محمد کی عظمت کو پہچان لی نہیں میں کو جان لی نہیں یہ میں کو جانے نہا تو میرے نالی میں نہ کرنے نہا
اے جبریل اے نہ صحیح اگر اے مر وسن تباہ کی وسن سب کیا فائدہ نہیں سی اے نہ صحیح نہ در نسلہ میں جو کوئی مسلمان مومن تو اگر ایسے وقت کی حالت ایسی پریشانی کی حالت جبریل بھی حاضر کھا کرے فرشتے بھی حاضر کھا کرے آفر ہی ہے سونا حکم دے ان کو تباہ کر دے لیکن نبی سے نے یہ جواب دیتے جب فرشتے نے جواب سنے تو جب آواز سا رہے تھے سونا یا رسول اللہ باقی کی سلام کو للعالمین غزوہ حنین کے اندر حضور کو تکلیف پہنچی انہاں ظالموں نے کافروں نے تکلیف دی اور صحابہ کو برداشت نہ کیا تو تیرے غلام مجھے انہاں کو برداشت نہیں دی آقا خود معاف کر دیتے لیکن آقا خود معاف کرے تو وہ ہور گال تھی لیکن غلام کو آپ نے آقا دی گستاخی تے بے ادبی برداشت کری نہیں تو پوائنٹ دی گل ہے کچھ لوگ آتے ہیں یار نبی سے تو معاف کر دینا نبی سے تو معاف کر دینا تسا کو کافر سے مخالف نہیں تسا انہاں دے خلاف کیوں ہوتے ہوئے تسا حضور کی عظمت کی خاطر کیوں جوش اتارتے ہوئے یارو ایک پوائنٹ کی گل ہے کہ نکتہ ہے یاد رکھو آقا معاف کرتے ہوئے اور گل ہے لیکن غلام کبھی معاف نہیں کرتے حضور تے سب کچھ معاف کر دیتے ہیں لیکن حضور تے صحابہ کا رویہ تے ایک چھوٹی جی گستاخی دی حضور تے صحابی کہیں کوئی برداشت نہ کر سکتا ایک مسلمان شخص یہودی دا آپس میں اختلاف ہو گیا مسلمان آ گیا کہ نبی سے دیوار کا رسول کو فیصلہ کرے سے تو یہودی آ کے چلو ٹھیک ہے انہاں دیوار کا جو آپ نے نبی کو جو دین فیصلہ کرے سے ٹھیک ہے جب حضور دیوار کا ہے وہ مسلمان نہ ملا مسلمان تھا ان دل وچ حضور کا عشق محبت نہ ہے وہ حق تے بھی کوئی نہ ہو وہ معاملے کے اندر کوئی زمین کا یا کوئی معاملہ ہا کہ حضور نے وہ یہودی کے حق فیصلہ کرا حضور کی صداقت اے لوگو اے سردارو اے ایم این پی اے اور عہدے رکھن والے اس حضور کا غلام اپنا آپ کو سلمے دے ذرا آدھا دی شان دیکھو اگر حق دے کوئی کافر تے یہودی ہاں بھلاوی حضور کے مسلمان دے حق فیصلہ نہیں کیتا وہ یہودی دے حق فیصلہ اس تھوڑے کی تعلق کی بنیاد ہوتے ظالم کا ساتھ دے باندھے اور مظلوم کو مزید ظلم کرے دے خیال کی تک نبی سے کی سیرت ایک حضور نے یہودی دے حق فیصلہ کیتے وہ باہر نکلے مسلمان جرا نام نکال مسلمان تھا باہر نکلے آ کے جب انہیں دا فیصلہ قبول کرنی عمر دا فیصلہ قبول ہے جی عمر فیصلہ کرے سن عمر ان کا خیال ہے عمر نہیں جوش والے ہیں وہ میرے حق کے مسلمان سمجھ کے فیصلہ کرے لیکن ان کو پتہ نہ ہا کہ عمر دا جوش کیرے پاسے ہے عمر دی غیرت کیرے پاسے ہے حضرت عمر سے بھی سارے بیت کا سارے جوش تا حضور دی عظمت کی خاطر جب انہوں نے دروازے سے پہنچے نا دروازہ کر کے یہودی آگے اے عمر اصل طور پر ایک فیصلہ بستے ہیں اصل طور نبی کو نبی کا یہاں سے یہ اٹھا گئے پہلے ادھر ہی ہٹ گئے بلا انہوں نے میرے حق فیصلہ کیتے یہ قبول نہیں کیتا آدھے میں کو انہیں دا فیصلہ قبول نہیں میں کو عمر دا فیصلہ قبول ہے یہ مسئلے اے بیٹھے ہیں مہربانی کرو میں کو انصاف دیو میں کو فیصلہ کر دے وہ حضرت عمر سے فرمایا اچھا یہ کیا دے میں کو محمد رسول اللہ دا فیصلہ قبول ہوئے نہیں میں کو عمر دا فیصلہ قبول ہے جیا صحیح میں آ گئے حضور فرمایا ایک منٹ وہ میں اندھا ہونے کا فیصلہ کروں یہ جان عمر سے کو برداشت کرتا اور نبی سے ہی آقا خود بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کو غلام نہیں معاف کر سکتے غلامی کا حق یہ ہے کہ آپ نے آقا کی خاطر کوئی چیز بھی برداشت نہ کرے بلکہ آپ کی جان بھی قربان کرتے ہیں بس یہ تو ایسا تلوار نبی دیتی ہے اور اس کا سر قلم کرتے تھے فرمایا کہ میرے نبی کا فیصلہ قبول کہنی وہ عمر کا فیصلہ چاہنے تھا مجھے بس عمر کا فیصلہ شروع یار دوستو حضور رحمت اللہ حضور نے جتنا بھی تکلیفیں برداشت کی تھیں لیکن آپ کو کافی واسطے بھی دعا ضرور اور نمبر کریں سرکار آپ کا کافی جتنا بھی ظلم کی تھی جتنا بھی آپ نے سختی کی تھی لیکن حضور کی رحمت کا تقاضا رہا کہ سختی کا جواب ظلم نہیں دیتا دشمنی کا جواب دشمنی نہیں دیتا بلکہ دشمنی کا جواب دوستی میں عطا فرمایا ظلم کا جواب سختی کا جواب آپ نے نرمی میں عطا فرمایا تھے دیکھو سرکار کو اور حضور کے صحابہ کو حضور کے اہل بیت کو انہیں کافروں نے کتنا مکہ اور مکرمہ سے ہجرت کے پہلے تکلیف دی ہے 13 سال حضور کو انہوں نے ظلم اور حضور کے صحابہ نے ظلم کی اور حتیٰ کہ حضور کو اپنا وطن عزیز مکہ نہیں چھوڑنا پڑے گا ہجرت کرنی پڑے گی جب سرکار ہجرت کرنی ہے گوڑ کے مکہ کی طرف دے دے ہیں آپ فرماتے ہیں اے وادی مکہ تمہیں تو وہ پیاری ہے میں تو چھوڑا نہ ہا لیکن انہیں کافران نے ظالمہ نے کو چھوڑ کے مضبوط ہے اگر اس قدر 13 سال حضور کو انہوں نے ظلم کیتے کیڑی کمی انہوں نے چھوڑی ہے لیکن حضور کو سب کچھ یاد بھی رہا
لیکن خود باوجود نبی سے انہوں نے جواب دیا آخو سارے واقعات حضور کو یاد ہیں جلے سرکار کو طاقت ملی ہے جلے فتح مکہ چلے کو جلے حضور شاہانہ انداز دے اندر فاتح مکہ بن کے مکہ المکرمہ دے اندر داخل تھے کافر حملے کرے لرزدان ہو گئے کافر ڈر گئے کہ آج ہزاروں کی تعداد مسلمان اتنا طاقتور ہو کے آ گئے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے بدلے لہے سے ساتھ ہوتے ہیں جو اسائنہ کو تکلیفہ پہنچائے انہاں دے جانے کو تکلیفہ پہنچائے انہاں دے گھرانے کو تکلیفہ پہنچائے آج وہ سارے بدلے لہے سے کافر ڈر دے کرے حضور نے عمرہ فرمایا تباہ فرمایا کافر تھے پس جمعہ پہ کر دے دے کرے حضور نے صدا بڑی وہ سب کچھ یاد تھا نبی سے وہ غزوہ احد بھی یاد تھا غزوہ بدر بھی یاد تھا بے غزوات بھی یاد تھا اور ہجرت تو پہلے 13 سال کی وہ مکی زندگی بھی حضور کو یاد تھی لیکن حضور نے کیا فرمایا آپ فرمایا لوگو سن جنو آئے میرے صحابہ آج میں تلواریں دی چمکن کی آواز چمکن اور انہوں کی آواز میں نہیں چاہتا آج میں خون ریزی تے قدر مبارک نہیں چاہتا سنو جنہا آپ نے تلوار اور ہتھیار سب جیسی انہیں واسطے امن کی فرمایا جنہا ابو سفیان نے گھر جانے کی ویسی انہیں واسطے امن کی حضور نے امن کا پیغام دیا اور سرکار نے ایک دفعہ صدا ہوئی کافر نام خاطر فرمایا کافرو آج تو سو میرے بارے کیا توقع رکھتے ہوئے میں ہوں تمہارے نام کیا کرن والا کچھ کافر تو ڈر رہی تھا کہ سارے نام سارے بدلے رہا دن سے لیکن میرے سمجھدار ہیں انہوں نے جواب دیا آخیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب قریب ہے بلے قریب میرے اور سب تعلق تو یہ امید ہے کہ سارے غلط معاف فرما حضور نے فرمایا اے لوگو اے کافرو سب کچھ میں کو یاد ہے لیکن یاد رکھو لا تسریب علیکم اليوم سب کچھ میں کو یاد ہے دوارا ستانا بھی میں کو یاد ہے دوارا میں کو گھر کو دور کرنے میں کو یاد ہے وطن عزیز چھوڑنے بھی میں کو یاد ہے لیکن سنو میں سب کچھ معاف کر دیتے ہیں آج تو اللہ کوئی شرمساری نہیں حضور کا ایک کرم لے کے کئی لوگ مسلمان کئی کافر مسلمان پیارے دوستو نبی سیدی رحمت اتنا ہے جب کافر جب اتنا رحمت ہو گئے اب وہ اصلا حضور دے غلام کی معلوم دی سرکار دی رحمت دیکھو نبیان دے حضیر بات ہسے قبلہ بابا سے دیکھا چھے پانی گا دے حضرت مفتی آدم ناظر اسلام حضور احمد فیض سے نکٹے ہیں جنہیں اپنا عاشق نال مل جائے نا بڑا ذوق گیا فیض صاحب نے جملہ لایا بابا سے پوچھنے سے کتنا رہائش ہے کتنا فیض صاحب نے جملہ لایا صحیح تیرا کریم اتنا سینہ ہزارہ میل دور پاکستان میں بھی سب کو دینا رہے ایک تھا بکھا رسی اور فرمایا تیرا کریم کو اور ایک بلا بابا سے جملہ مل جائے تیرے کریم کو ایک کھچی دے خوش تنے کی دھار تے فریاد بھی برداشت دے کری اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان دی دھار کی میں برداشت حضور کتنا رحمت اللہ نبی ہے آپ ایک کھچی دے دور دلال سہارا شد کے جب خود کا ارشاد فرمانے رہا کہ سرکار کے صحابہ عرض کی تب 16 سالہ دل آدھے تو آدھے شایان شان ایک ممبر بنا ہو تو صحیح میں کھٹی دے خوش کرنے گا پھر کے تو سن خود کا ارشاد فرمانے دے حضور نے اجازت دے فرمایا آپ ٹھیک ہے ممبر تیار کرو ممبر تیار ہو گئے جب جمعہ دی سرکار ممبر کے قدم رکھے آپ کو خوش کرنا کھٹی کا دل جڑا پتہ نہیں ہر روز انتظار کرتا ہوتی کہ قدم جمعہ آسی تک میٹھا مصطفیٰ بیر اللہ کر سبحان اللہ وہ عاشق ہو گیا حضور کے قرب کی وجہ کرے مجھے اندر عشق رسول پیدا کی دیا سرکار نے جب ممبر کے قدم رکھے وہ کھٹی جب دھوتی جو روحان کی آواز رہی ہے آج ہوئی سرکار نے جب اپنی آواز سنیے ممبر کو رکھے ہیں ممبر چھوڑ کے وہ کھٹی جب دھوتے قریب آکے ان کو بھاتل جمع اگر جیرے قریب کو گھوم کھٹی جب دھوتی میں دھار برداشت کلمہ پڑھنے والے مسلمان انسان نے کی میں دھار برداشت فریاد امتی جو کرے حال ذات میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو تو ذرا صحیح کو یاد رکھا ایک تیرے مشکل کی میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب ان اولیاء کاملین میں سب کے سب کو نبی سے عشق نبی سے تو قریب ہے لیکن جو کہ اجا میں کر رہا ہی ہے وہ باتیں بچا کہ سارا وقت قائد کیا ہوا ہے دعا ہے اللہ سے میری حاضری کو سب کی حاضری کو میں اس کے لیے سبق سنا رہا میں
قبلہ دار سے قبلہ چاند سے خیر کی میں خاطر یہ بہان پڑے تو تھوڑے دن اللہ میں رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ میری حاضر کو قبول فرمائے اللہ سے دعا حاضر کی ساتھ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ.